بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلی تھی، اور آج کے دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل دنیا کے کون کون سے خطے میں آباد ہے؟ اور محترم، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں کیا پیش گوئی ارشاد فرمائی تھی، اور امام زین العابدین کی اولاد میں سے برصغیر پاک و ہند میں کس نے اسلام کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا؟ محترم دوستو، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کیا فرق ہے، اور دونوں امام حسنین کریمین علیہ السلام اجمعین کی اولاد آج کل دنیا کے کس خطے میں آباد ہے؟ محترم ساتھیو، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ زنی کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکے بعد دیگر دو بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائے، اور پھر کم سنی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس اپنے پاس بلوا لیا، تو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل تو ان قریب ختم ہو جائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا موجود نہیں۔ محترم ساتھیو، اہل عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی بھی مرد کی نسل اس کے بیٹوں سے جاری ہوتی ہے، کیونکہ اہل عرب اپنے زیادہ بیٹوں پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، جس کی ایک مثال حضرت خالد بن ولید کے باپ ولید بن مغیرہ کی ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ پر اپنے احسانات اور نعمتیں گنوائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ پر احسان بھی جتلایا کہ ہم نے اس کو بیٹی عطا کیے۔ محترم ساتھیو، اہل عرب میں کسی شخص کے جتنے زیادہ بیٹے ہوا کرتے تھے، اس شخص کو اتنا ہی خوش نصیب اور طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ دونوں بیٹے ہی وفات پا چکے تھے، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے امتحانوں سے پریشان رہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر صدمہ اور تکلیف پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی اور رنج و تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ کوثر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک کثرت آپ کو ہی حاصل ہے، آپ کو ہی برکت حاصل ہے، اور ان مشرکین اور کفار کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے، ان کو اپنے کاندھوں پر بھی سواری کروایا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن اور حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ محترم ساتھیو، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اپنی ساری جمع پونجی کو، جن میں آپ کے خود کے صاحبزادے بھی شامل تھے اور آپ کے برادر اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے بھی شامل تھے، آپ ان سب کو لے کر کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہو چکے تھے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا تھا، جس کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی اس کا بخوبی ادراک تھا۔ اس موقع پر امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، یہ سخت بیماری کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے بارہا اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی، اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، میرے بعد میرے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسل کو جاری رکھنے کے لیے تجھے زندہ رہنا ہوگا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نسل امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی جاری ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی سرکردگی میں زندہ بچ جانے والے نفوس قدسیہ جن میں خواتین اور بچے شامل تھے ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں پر سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو خوب لعنت ملامت کیا اور بڑے دربار میں یزید کی اصلیت لوگوں کو کھول کھول کر بیان کی، کیونکہ یزید نے مشہور کر رکھا تھا کہ میرے خلاف ایک باغی گروہ نے بغاوت کی تھی جس کو میں نے کچل دیا ہے اور یہ ان کے شہداء کے سر ہے، لیکن کسی کو بھی دمشق میں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین اور سیدہ زینب بنت علی نے مرتضیٰ علیہ السلام نے یزید کی اصلیت کھول کر بیان کی تو لوگ اس دربار میں یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے، جس کی وجہ سے یزید کو اپنے خلاف بغاوت کا خدشہ ظاہر ہوا تو اس نے اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر امام زین العابدین نے مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ آپ مدینہ منورہ سے کچھ دور مضافات میں جا کر آباد ہو چکے تھے، کیونکہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے اور ایک تانتا بند جاتا تھا، لیکن امام زین العابدین گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے۔ آپ پورا دن روزے سے رہتے ہوئے رات شب بیداری میں بس ایک فرماتے تھے، چنانچہ آپ اپنی عبادت اور ریاضت میں مداخلت پسند نہ فرماتے تھے اور آپ مدینہ منورہ سے دور جا کر آباد ہو گئے تھے۔ محترم ساتھیوں، امام زین العابدین علیہ السلام کو یزید کے بیٹے نے جب وہ تخت نشین ہوا اس نے امام کو خلافت کی پیشکش کی، جس کو آپ نے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ آپ سیاسی اور حکومتی معاملہ سے کوسوں دور تھے۔ پھر مختار نے بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی سرپرستی حاصل کرنا چاہی، لیکن امام زین العابدین نے اس کو سختی سے جھٹلا دیا۔ اس کے بعد مختار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنفیہ سے ان کی سرپرستی چاہی، لیکن مختار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کربلا کے بدبختوں کو سزا دے گا۔ اس کے لیے اس نے امام زین العابدین اور محمد بن حنفیہ سے سرپرستی چاہی، لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا۔ امام زین العابدین کی اولاد اور نسل کے بارے میں بات کی جائے تو امام زین العابدین کے 4 صاحبزادے تھے۔ آپ کی پہلی شادی 57 ہجری میں آپ کے تایا حضرت امام حسن بن علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ نے دوسری شادی حمیدہ یا جیدہ نامی خاتون سے کی، جن کا تعلق وادی سندھ سے تھا کہ پاکستان کا حصہ ہے۔ آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن میں سے حضرت امام محمد باقر اور حضرت زید شہید مشہور ہیں۔ تاریخ منابع میں منقول ہے کہ امام سجاد کی 15 اولادیں ہیں، جن میں سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ شیخ مفید کے مطابق امام سجاد کے فرزندوں کے نام کچھ یوں ہیں: امام محمد باقر، جن کی والدہ ام عبداللہ بنت امام حسن مجتبیٰ ہیں، عبداللہ حسن حسین اکبر، ان تینوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ زید عمر، ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھی۔ حسین الاصغر، عبد الرحمن، سلیمان، ان تینوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ علی، جو امام سجاد کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، خدیجہ، ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ محمد الاصغر، ان کی والدہ ایک ام ولد تھی۔ فاطمہ علیہ السلام، ام کلثوم اور حسین الاصغر علیہ السلام، عبداللہ بن علی بن حسین، یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اسلام کی ترویج کے لیے حجاز مقدس کو چھوڑ کر ایران، عراق اور ہندوستان تک سفر کیا تھا، اور ان کی اولاد آج بھی موجود ہندوستان میں حیدرآباد، دکن کے نواحی علاقوں میں موجود ہے، اور پاکستان کی بھی کئی علاقوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے توسط سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ خاندان ایسے بھی ہیں جن کے پاس پورے کا پورا شجرہ نسب موجود ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک ان کی نسلوں کو جوڑتا ہے۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ
بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جن کو سادات یا فاطمی کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا نہ ہوئی تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری ازواج سے پیدا ہوئی تھیں۔ ان کو غیر فاطمی یا علوی کہا جاتا ہے۔ الغرض پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد ان کے بیٹے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے جاری ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔